ویلکم بیک. اور ہم واپس آ گئے ہیں اور اب ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہے, پہلے تو میں ان کا تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ ہیں انور کاشف ممتاز صاحب جو پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن ہے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اب جی گرما گرم خبر ہے اور وہ بھی یہ ہے کہ جو نان فائلرز ہیں ان کی جو کیٹیگری ہے وہ ختم کی گئی وفاق کی طرف سے, وفاقی حکومت کی طرف سے. پاکستان میں جو وفاقی حکومت ہے اس کی طرف سے بیسکلی اب جو, کیونکہ یہاں پہ نان فائلرز بہت سارے لوگ ہیں تو اب وہ تو بڑے کان لگا کر سن رہے ہوتے ہیں کہ جی مسئلہ کیا ہے, اب کیا ہوگا, ہمارے لیے کیا ہوگا. وہ کوئی چیز خرید نہیں سکتے ہیں, وہ ایون بیچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو یہ ان کے لیے اب کیا مطلب, یہ ایک تو یہ کہ ان کے لیے کس طرح سے وہ فائلر کی طرف آئیں گے. دوسری چیز یہ, کیا اس میں اکانومی میں کوئی فرق پڑے گا, کوئی مطلب بہتری ہوگی, یا پھر یہ ہے کہ کچھ معیشت میں کچھ اور پاکستان کے اپنے اندرونی معیشت میں بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. تو یہ سب ذرا سا آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. بہت شکریہ آپ کا. بیسکلی جو ایشو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ نان فائلر کی کیٹیگری ایک ہماری جو تھی وہ لوگ تھے جو کہ سسٹم میں نہیں تھے, وہ لوگ تھے جو ٹیکس نہیں دے رہے تھے, وہ لوگ تھے جو اپنا کاروبار جو ہے ان ڈاکومنٹ رکھے ہوئے تھے. اب یہ جو کیٹیگری تھی گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ تو کیا لیکن ابھی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا اس کا فارملی, بیکاز آپ کو اس کو پورے لا کے اندر اس کی چینجز کرنی پڑیں گی, ٹھیک ہے نا. تو وہ ابھی نہیں آیا, لیکن جب یہ خبر آئی ہے تو یہ خبر ہی ایسی ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے, اس لیے پاکستان کے اکانومی کے لیے, پاکستان کے ٹیکس ایکسچیکر کے لیے. اس لیے کہ اگر نان فائلرز کو آپ لیجٹ کر دیں گے تو پھر تو کبھی بھی آپ کا ٹیکس بیس نہیں بڑھے گا. تو آپ نے نان فائلر کو کیٹیگری ختم کرنا ہے جہاں پہ ان پراپرٹی نہیں لے سکتے, بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے, فورن ٹریول نہیں کر سکتے. تو جب اس طرح کی ریسٹرکشن ہوں گی تو لوگ ڈریگ کریں. اچھا, ٹیکس میں یہ ہوتا ہے کہ سسٹم ڈریگ کرتا ہے آپ کو ٹیکس فائل کرنے کے لیے, تو آپ خود سے تو ہر آدمی ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتا ہی حکومت کو. سو جتنی ہم مثالیں دیتے ہیں ڈیولپ کنٹریز کی جہاں پہ ٹیکس کا نظام بہتر ہے, جہاں ویلفیئر اسٹیٹس ہیں, وہاں پہ سسٹم ایسا ہو گیا کہ لوگوں کے پاس چوائسیز نہیں ہے کہ وہ ادھر یا ادھر جائیں. تو ہم نے ان کو بہت چوائسیز دی ہوئی تھی, بڑا ایک اسپیس دیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ کیش کے ذریعے کام کرتے تھے, جس کے ذریعے وہ ان ڈاکومنٹ رہ کے کام کرتے تھے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ میرے خیال میں ختم ہونے جا رہی ہے, اور اس میں میجر وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو ہے حکومت کو یہ کہا ہے کہ یہ جس طرح کا آپ کے پاس نظام ہے یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو جس کے نا دیر آئے درست آئے, لیکن یہ اگر اس طرف آگے بڑھیں گے تو پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی, ٹیکس فائلرز بھی بڑھیں گے, اور ڈیفینیٹلی ایکسچیکر میں پیسہ بھی آئے گا. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ جو نان فائلرز آپ کہتے ہیں کہ اب وہ آپ نے جس طرح کہا کہ اب جو ہے لوگوں کو جو الرٹ ہو گئے ہیں, اس کے بعد ان کو کرنا کیا ہوگا؟ اگر جس طرح ایک نارمل انسان جو یا پھر تو اور کوئی یہ بھی کوئی کیٹیگری ہے کہ کم پیسے والے جو ہیں یا جو کم آمدنی والے ہیں ان کے لیے کوئی ریلیف ہوگا یا نہیں, سب اس زمرے میں آ جائے گا؟ دیکھیں, ایک تھریش ہولڈ 6 لاکھ کا ہے, وہ 6 لاکھ کا تھریش ہولڈ اپنی جگہ ہے, اس سے اگر کم والے لوگ ہیں تو ان کو ریٹرن نہیں فائل کرنا. لیکن اس سے اوپر جو لوگ ہیں ان کو ٹیکس فائل کرنا ہے, ریٹرن فائل کرنا ہے. جو ایک تھریش ہولڈ ہے بیسک, اس تھریش ہولڈ سے نیچے والوں کو نہیں وہ کرنا. لیکن ایشو یہ ہے کہ پراپرٹی لینے والے آدمی, یا آپ بھی سمجھ سکتی ہیں جو ہمارے یہاں کاسٹ پراپرٹی کی ہو گئی ہے, فارن ٹریول کی جو کاسٹ ہو گئی ہے, تو وہ کوئی ایسا آدمی نہیں رہ سکتا جو سالانہ اتنا کم آمدنی ہو. تو یہ تو وہی لوگ ہیں جو نان فائلر بنے ہوئے تھے, وہ سسٹم میں نہیں آ رہے تھے. اب وہ ان کو آنا پڑے گا, اور ان کو پھر جو ہے جب وہ آئیں گے سسٹم میں تو ان کے جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ٹیکس کا وہ بھی اس میں آئے گا. لیکن اس کی ادر سائڈ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جو فائلرز ہیں ان کو نوٹسز کی بھرمار ہوتی ہے, ان کو ہی شاید آڈٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ کو یہ بھی انشور کرنا پڑے گا کہ یہ ٹیکس لیا جا رہا ہے تو ٹیکس کے بدلے میں مراد کیا دی جا رہی ہیں. ہاں, اب یہ اس پر ضرور آنا ہے کیونکہ کیا نا کہ جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں ان کو کیا کیا سہولیات ملتی ہیں, اور اگر ہم ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں تو پہلے تو ہمیں جو حکومت میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے محلات ہیں, ان کے خرچے بہت ہیں, وہ بھی تو کم ہو. بالکل, دیکھیں اس کی 2 چیزیں, ایک تو وہ کم ہو, ٹیکس بیس بڑھے, اور دوسرے جو ٹیکس ہوتا یہ ہے کہ ٹیکس لیا جاتا ہے ہیو سے اور ہیو ناٹ سے خرچ کیا جاتا ہے. آپ کا ٹرانسپورٹیشن کا انفراسٹرکچر بنتا ہے, آپ کا ایجوکیشن کا ایک انفراسٹرکچر بنتا ہے جو گورنمنٹ کنٹرول ہوتا ہے, آپ کے پاس ہیلتھ کا ایک انفراسٹرکچر بنتا ہے جو گورنمنٹ کنٹرول ہوتا ہے, تاکہ پھر عام لوگ جو ان کے پاس نہیں ہوتا وہ اس سے فیسیلیٹیٹ ہوں. ٹیکس کی پوری سائیکل اسی طرح ہے, جتنے ویلفیئر اسٹیٹ ہیں وہاں پہ یہی سائیکل چل رہی ہے. اسی لیے
टैक्स पेयर को भी वो पेंशन देते हैं रिटायरमेंट के बाद, मतलब पाकिस्तान में सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती है, जो अब अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं तो वहाँ पे टैक्स पेयर जो है, बिकॉज वो कहते हैं ये कंट्रीब्यूट करते रहे पूरी जिंदगी, तो आप जब इनके रिटायरमेंट का टाइम हो गया या काम नहीं कर रही है तो इनको भी जो है वो आप पेंशन दें, सहूलत दें, बच्चों को वो वेलफेयर मतलब देते हैं, एजुकेशन फ्री देते हैं, तो ये वो अच्छी एजुकेशन, ये पैसा वो है जो टैक्स से लिया जाता है और इस तरह खर्च किया जाता है। अब वो अगर आप स्पेंडिंग में खर्च कर दें हुकूमत वक्त, अगर अपने अयाशियों में खर्च कर दें, अपने दौरों में खर्च कर दें, तो ये फिर किसी तरह मुनासिब नहीं है। आवाम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है कि वो ये पॉइंट आउट करे कि भाई आप अपने भी तो खर्चे कम करें, आवाम कैसे ये गवर्नमेंट को बोल सकती है? देखिए ये इस वीक में 2 वीक में तीसरी दफ़ा मैं किसी मॉर्निंग शो में जा रहा हूँ टैक्स पे बात करने के लिए, तो ये खुशाइन बात है कि लोग अब टैक्स पे बात करना तो अवाम इसी तरह कर सकती है, जो आपके नुमाइंदे आपके पास आते हैं वोट मांगने, उनसे पूछें कि आप टैक्स पे आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या पॉलिसी है। दुनिया में जहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ लोग पूछते हैं कि जो इलेक्टेड जो है लोगों से जो आ रहे होते हैं उनसे पूछते हैं पॉलिसीज तो ठीक है बना, लेकिन उसके बाद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो फिर आवाम क्या करे? मतलब इम्प्लीमेंटेशन में ये भी बता दूं कि जो वादे गवर्नमेंट ने किए आवाम के सामने आके हम आपके लिए ये करेंगे, अब वो पूरा नहीं कर रहे हैं, तो इस पर आवाम कैसे पूछ सकती है? देखिए सिविल सोसाइटी आ गया है, उसमें पूछे उनसे, ये तो एक ऐसा चीज़ है जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया, आइन में कहा गया कि गवर्नमेंट आपको जो है एजुकेशन देगा, आपको ड्रिंकिंग वाटर देगी, आपको राइट टू लाइफ आपका वहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है, तो ये टैक्स के पैसे से ही किया गया था। जी। तो आवाम पूछे उसमें सिविल सोसाइटी आए, आप लोग डायलॉग के जरिए बात करें। अब जैसे पाकिस्तान टैक्स बार है, हम लोगों से हम बात करते हैं कि टैक्स फाइलर के जो टैक्स फाइलर्स हैं हम उनके राइट पे बात करते हैं। अभी सैलरीज के जो मैटर आए, हमने गवर्नमेंट से ये कहा कि आपने सैलरीड पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा बर्डन कर दिया है, बिकॉज एक तो अपनी सैलरी पे टैक्स कटवाता है, फिर वो जब कोई चीज़ खरीदने जाता है वहाँ भी 18% टैक्स, तो उसको किसी तरह आपको स्पेस देनी पड़ेगी। अब वो स्पेस जब तक नहीं आएगी जब तक पाई बड़ा नहीं होगा, और पाई इसी तरह बड़ा होगा, नॉन फाइलर्स का आपको कैटेगरी खत्म करनी पड़ेगी, और फिर वो पाई बड़ा होगा तो फिर आपको रिलीफ देना, बिकॉज आप सैलरी क्लास जो है ऑलमोस्ट 50% पे टैक्स दे रही है हाईएस्ट स्लैब वाले, तो ये और उसके अगेंस्ट आप कुछ नहीं दे रहे। इशू ये है कि अगर आप वो ले रहे हैं और उसने अपनी बच्चे की एजुकेशन खुद ही देखनी है, अपनी हेल्थ खुद ही देखनी है, तो फिर तो उसको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। फिर बिल्कुल वो चाहेगा। अच्छा, ये म्यारी चीज़ करने के लिए लाइक गवर्नमेंट जो है वो म्यार को जो है और बेहतर बनाए चीज़ों को, गवर्नमेंट स्कूल्स और बेहतर बनाए, क्योंकि ताकि लोग जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ ना जाएं, वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ ज़्यादा जाएं। या फिर ये तो एक बात है, इसके अलावा और भी बहुत सारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को और ज़्यादा बेहतर करें कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ नहीं जाएं। हालांकि डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हम बिल्कुल ये चीज़ नहीं कहेंगे, इलाज भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम जाते हैं तो एक वो फील जो आती है ना, एक वो नॉर्मल वाली फील, वो और बेहतर हो जाए। देखिए अगर आप देखें तो गवर्नमेंट स्कूल्स आपको बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के मिलेंगे, और हॉस्पिटल एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे हॉस्पिटल मिलेंगे आपको। सिर्फ इस वक्त ज़रूरत यह है कि जो लोग नुमाइंदे हैं अवाम के, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना शुरू कर दें। आप देखें गवर्नमेंट ये भी कंपलसरी कर देना चाहिए। ये कैसे देखें आप, चलेगा स्कूल, वो किस तरह लोग वहाँ पे दाखिले लेने आएंगे। इसी तरह आपके जो लोग बीमार हों, पॉलिटिशियन वो इलाज यहाँ करवाएं, तो देखें किस तरह लोग जो हैं वो पाकिस्तान, उनका भी बाहर जाना बंद होना चाहिए। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ ना, बाहर बिल्कुल नहीं जाएं, यही मैं कह रहा हूँ ना आपको, इलाज है ताकि खुद वो इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप देखें ना, इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वहाँ सिस्टम नहीं चल रहा, तो सिस्टम कैसे चलेगा? सिस्टम गवर्नमेंट ने उसको डिसोन किया हुआ है। अब वो डिसोन अगर आपने किया हुआ, अगर आप प्रॉपर्ली उसको रन करें, गवर्नमेंट तो खुद से तो कभी भी ये चीज़ नहीं करेगी कि मेरा बच्चा जो है यहीं पर ही पढ़े, वो अपने बच्चों को बाहर भी भेजेंगे, वो अपना इलाज कराने क्यों नहीं करेगी? दुनिया में किया जाता है। लेकिन कैसे उनसे करवाया कैसे जाए? देखिए अब जैसे अब टैक्स पे नॉन फाइलर्स की ये चीज़ आ रही है, फिर वो अब उन्होंने अभी आपने कहा है कि इन्होंने कहा है कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज कम कर रहे हैं, तो ये भी तो एक मतलब उसमें से लोगों को ख़त्म कर रहे हैं, तो इसलिए कॉस्ट कम कर रहे हैं, तो ये भी एक आगे वे फॉरवर्ड है कि अगर आपने टैक्स को बेहतर करना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटलाइजेशन का देना होगा, आपको एजुकेशन का। अब वो आप कैसे लेके आएंगे? या तो वो खुद पढ़ाएं, या फिर आप वहाँ पे टीचर्स अच्छे लेके आएँ, जो भी आपने पॉलिसी बनानी पड़ेगी, लेकिन उसमें अगर आप करेंगे तो लोगों के लिए एक पीस मतलब ईज़ होगा, उनको ये एहसास होगा कि गवर्नमेंट हमें इन रिटर्न कुछ दे रही है। बिल्कुल। अच्छा, इक्वालिटी के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि सबको जो है, देखिए हमने एक ज़माने में देखा जब चाइना ने अपने आप को बनाने लगा था, तो उस वक्त वहाँ पे बहुत इक्वालिटी आ गई थी, एकदम से सब लोग साइकिल पे सफ़र करने लगे थे। अब तो खैर लाइक स्काई इज़ द लिमिट,
اب تو وہ لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ وہاں پر ایک عجیب ایک ڈفرینٹ ہی دنیا بالکل بن گئی، اتنے زیادہ وہ لوگ آگے نکل گئے ہیں. تو یہاں پر بھی ہمیں، اور ہم لوگ بہت پیچھے ہیں ابھی، بہت زیادہ. تو ہمیں یہ جو ایکویلٹی والا سین ہے اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ کوئی بھی دیکھیں لوگ جو ہیں وہ غلط وے کی طرف اسی وقت جاتے ہیں جب وہ مٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں، جب ان کو اس مٹیریلسٹک چیز کی طرف جو اٹریکشن ہوتی ہے. لیکن جب ایکویلٹی ہوگی تو یہ اٹریکشن بھی ختم ہوگی. ایکوالٹی کیسے ہوگی؟ ایکوالٹی ایسے ہوگی کہ میرا بچہ بھی گورنمنٹ اسکول میں پڑھے، ایک عام آدمی کا بھی بچہ ہے، اور میں بھی اسی ہاسپٹل میں علاج کراؤں. میں سے مراد جو پولیٹیشینز ہیں، جو حکومت وقت ہیں، ارباب اختیار ہیں، تو ایکوالٹی خود بخود آ جائے گی، اس لیے کہ وہ ٹرسٹ بلڈ ہوگا. آپ کو دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو ڈفرینس کریٹ کیا جاتا ہے ہیو اور ہیو ناٹ کا، یہ اس ملک کا سب سے بڑا بگاڑ ہے. اس کی وجہ سے ہی اور بہت سارے مسائل ہیں. تو اگر یہ گورنمنٹ اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے ایجوکیشن، بہت سارے ادارے ہیں جو ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں، لیکن آج تک پاکستان کی ایجوکیشن سیٹل نہیں ہو سکی. وجہ کیا ہے؟ جب تک گورنمنٹ ایجوکیشن کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گی، جب تک یہ برابری کی بنیاد پہ نہیں آئے گا. اسی طرح صحت کا بہت سارے ہاسپٹل کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، وہ کیٹر نہیں کر پا رہے. جب تک گورنمنٹ اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گی، جب تک یہ برابری کا، اور جب تک یہ برابری کی اس پہ نہیں آئے گا، جب تک ایک معاشرہ جو ہے نا بہتر طور پہ پنپ نہیں سکتا. اوکے جی، اچھا، آپ اینڈ میں جاتے جاتے کیا کہیں گے کہ اسپیشلی جو ہے یہ جو اقدام ہے اس میں جو پورا جو معیشت کا ماحول ہے اور جو نارمل سب لوگ ہیں اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کر لیں گے، اور کوئی آگے جو پریشانیاں ہوں گی اس کو صحیح سے ہینڈل کیا جائے گا عام لوگوں کے لیے؟ اب یہ تو دیکھیں آنے والا وقت بتائے گا. امید تو ہے کہ یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی اس کو ہینڈل کریں، نان فلاحی کیٹیگری ختم کی ہے. آلدو ہم نے بہت اس پہ مطلب ریزسٹنس دی تھی، بہت زیادہ اس پہ ہم نے وائس ریز کی تھی، جب جا کے یہ چیز آئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے دیر از نو پبلک منی، دیر از اونلی دا ٹیکس پیئر منی. تو ٹیکس پیئر منی بڑی کانشیس اس سے یوز کریں، اس کو لوگوں پہ لگائیں، اپنی اپنے جو دورے ہیں ان کو کم کریں، اپنی جو مرات ہیں ان کو کم کریں، اور یہ پیسہ جو ہے نا لوگوں کو واپس دیں. انہی کے اوپر خرچ کریں تو پھر یہ صحیح جو آپ نے اتنا بڑا اقدام کیا وہ پھر صحیح جو ہے نا وہ مانا جائے گا. کیونکہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک ہی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں تو ہمیں اس کا ریٹرن کیا مل رہا ہے. مطلب آپ نے تو ٹیکس دیا لیکن اس کے بدلے کیا مل رہا ہے. تو گورنمنٹ کو بھی بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے اس معاملے میں کہ وہ عوام کو کیا پرووائڈ کرے گی. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اور اس کے ساتھ ہی جائیں گے بریک کی جانب، اور بریک کے بعد پھر ملیں گے. اسٹے ود اس.